السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا واقعہ حضرت حبیب اجمی کا تائب ہونے کا واقعہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کے گھر قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ آپ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا۔ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں۔ سائل نے کہا، اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو تو اس سے غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہانڈیاں سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا کہ میں آج سے برے کام سے تائب ہو گیا، اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ جا رہے تھے کہ رستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتے دیکھا۔ لڑکوں نے آپ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی کہ دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری نے آپ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ حضرت حسن بصری کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑے۔ پھر جب آپ ہی واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے، کذاب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان نہیں کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی قریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں حصول علم کے لیے حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔